نہیں آیت صفحہ نمبر 25 آیت نمبر 109-110۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرَدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ وَدَّ چاہتے ہیں، کثیر من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے بہت سارے، لو کاش، یردونکم لوٹا لے جائیں تم کو، من بعد ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے بعد، کفارا کفر کی طرف، حسدن حسد کرتے ہوئے، من عند انفسہم اپنے نفسوں میں اپنے دلوں میں، من بعد اس کے بعد، من بعد ما اس کے بعد کہ تبینہ واضح ہو گیا، لہم ان کے لیے، الحق و حق، فاعفو پس معاف کرو، وصفحو اور درگزر کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یاتی اللہ لے آئے اللہ بامرہ اپنا فیصلہ، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قدرت رکھتا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ دو، وَمَا اور جو تقدموا تم نے آگے بھیجا، لِأَنفُسِکُم اپنے نفسوں کے لیے، من خیر کوئی بلائی، تجدوہ پالو گے اس کو، عند اللہ اللہ کے ہاں، ان اللہ بے شک اللہ، بما جو کچھ تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر اس کو دیکھ رہا ہے۔ عزیز طلبہ، یہود کی طرف سے سازشیں اور مسلمانوں کے دلوں میں شکوک پیدا کرنے کا جو سلسلہ چل رہا تھا، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس چیز کا جواب بھی دے رہے ہیں اور مسلمانوں کو باخبر بھی کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 108 و 109 وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَاب میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے بہت سارے ایسے تھے جو چاہتے تھے کہ جو یہودی مسلمان ہو گئے ہیں یا مدینہ کے رہنے والے جو مشرک تھے اور بعد میں مسلمان ہو گئے، وہ اپنے کفر کی طرف لوٹ آئیں۔ اس لیے وہ پوری کوشش تھی ان کی، شکوک بھی پیدا کرتے تھے، شبہات بھی پیدا کرتے تھے، اعتراضات بھی کرتے تھے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات کے اندر اور عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری نشانیاں اور ان کے سچے نبی ہونے کی جو بہت ساری علامات بیان کی گئی تھیں، وہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دیکھ لی تھی، اچھی طرح پہچانتے تھے۔ جس طرح ایک آدمی اپنی اولاد کو پہچان لیتا ہے، اس سے اس کی اولاد چھپی ہوئی نہیں ہوتی، اسی طرح وہ بھی اچھی طرح پہچانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور میں نے آپ کو ایک واقعہ بھی سنایا تھا دو یہودی علماء کا، کہ وہ کہتے تھے کہ واقعی یہ اللہ کا نبی ہے لیکن ہم ڈٹ کر اس کی مخالفت کریں گے۔ تو کچھ سرداران یہود تھے، وہ چاہتے تھے کہ بہرحال مسلمان نہ ہو یہ مدینہ کے رہنے والے اور یہ کافر ہو جائیں۔ دراصل وہ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بڑھتی ہوئی طاقت اور قوت سے خائف تھے اور ڈر رہے تھے، اور دوسری چیز ان کی یہ تھی کہ جس عظیم مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، وہ اس مقصد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب نہ ہوں۔ ظاہر ہے جب مدینہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور لوگ مسلمان ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس مقصد کو زندہ کیا جس کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتا ہے، اور وہ مقصد کیا تھا؟ قرآن اور سنت کے مطابق ملک کا نظام بنانا۔ اگرچہ ریاست مدینہ چھوٹی تھی لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو فیصلے کیے، جو قانون نافذ کیا، وہ قرآن و سنت کا قانون تھا۔ اور یہودیوں کو سب سے زیادہ چڑی سی چیز کے ساتھ تھی کہ اسلام کے قانون کے اندر تو برابری ہے، مساوات ہے، عدل ہے، انصاف ہے، ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض کا خیال رکھا جاتا ہے، کوئی کسی کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا، کسی کو انصاف کے لیے در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑتی، کیونکہ وہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ تو وہ اصل اس چیز سے روکنا چاہتے تھے اور مسلمانوں کو الجھا رہے تھے مختلف کاموں کے اندر، کہیں سوال و جواب کے اندر،
اور حقیقت یہ ہے کہ جو شرارتی لوگ ہوتے ہیں ان کی ایک عادت ہوتی ہے، وہ جب ایک آدمی کو ایک کام سے منع نہیں کر سکتے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو دنیا کے دوسرے شیطانی کاموں کے اندر، لعب کے اندر، کھیل تماشے کے اندر، مسابقت اور مقابلے کے اندر اس بندے کو الجھا لیں تاکہ اصل کام سے اس کی توجہ ہٹ جائے۔ تو یہودی بھی یہی چاہتے تھے کہ اسلام سے پھر جائیں، یا کم از کم جو مسلمان اسلام سے نہیں پھرتے تو اپنا جو اصل مقصد ہے، جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا، اس مقصد سے مسلمانوں کو غافل کر دیں، اور وہ جو اسلامی حکومت جو ابھی ابتدائی حالات کے اندر تھی، ابھی پوری طرح مضبوط بھی نہیں ہوئی تھی، اس اسلامی حکومت کا کام رک جائے اور یہ مضبوطی کی طرف نہ جا سکے۔ حسدا من عند انفسہم، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ بیان کر رہا ہے کہ اپنے نفسوں کے حسد کی وجہ سے جو ان کے نفسوں کے اندر تھا، من بعد ما تبین لہم الحق، اس کے بعد کہ ان کے سامنے حق واضح ہو گیا، کھل کر آ گیا کہ یہی حق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق کی دعوت دے رہے ہیں، حق پر ہیں اور سچے نبی ہیں۔ فاعفوا واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ درگزر سے کام لو اور معاف کر دو، ان کو چھوڑ دو، اپنے اصل مقصد کی طرف متوجہ ہو جاؤ، جو آپ کی زندگیوں کا مقصد ہے، جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، آپ کو پیدا کیا ہے، اس مقصد کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور ان کی شرارتوں اور ان کی اظہار آسانیوں سے درگزر کرو، ان کو معاف کرو، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئیں۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب ایک آدمی یا ایک گروہ زیادتی کے اوپر اتر آتا ہے اور دوسرا اس کو اللہ کے اوپر چھوڑ دیتا ہے اور صبر کا معاملہ کرتا ہے اور اپنے مقصد کے ساتھ جڑا رہتا ہے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس شرارتی گروہ کو اور اسلام کے ان دشمنوں کو ہمیشہ ذلیل اور خوار کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ استاد جی